السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الاطعمتی باب الاضاحی، قربانی سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 284۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اربع لا تجوز فی الضحایا العوراء البین اورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکبیرۃ التی لا تنکی، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، چار قسم کے عیوب، چار قسم کے عیب، نقص، نقائص قربانی کے جانوروں میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ قربانی کا جانور چار قسم کے نقائص سے، نقص سے، خرابی، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ چار عیب جو جانور میں نہیں ہونے چاہیے قربانی کے، وہ یہ ہے: کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یعنی آنکھ سے کانا، کانا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اس کو بھی قربانی میں ذبح نہیں کرنا۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نمایاں ظاہر ہو، یہ بھی قربانی میں ذبح نہیں کرنا۔ بہت بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں کوئی گودا نہ ہو، ایسے جانور بھی قربان نہیں کرنے۔ قربانی کا جانور ان چار قسم کے عیب سے پاک ہو۔ یہ چار قسم کے عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، مذکورہ بالا چاروں یا ان میں سے کوئی ایک اگر نقص قربانی کے جانور میں ہوا تو یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور عیب اور نقص سے پاک ہونا چاہیے۔ تو محترم میرے پیارے بھائیوں، جب جانور نقص سے اور عیب سے پاک ہو تو کیا جو قربانی کر رہا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ قربانی کا جانور تو بالکل عیب سے پاک ہو، لیکن جو قربانی کر رہا ہے اس کے اندر عیب ہونا چاہیے۔ مثلا کون سا عیب؟ اس کی کمائی، اس کا مال حرام کا ہے۔ مثلا کون سا عیب؟ قربانی والے کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت کانی ہے، اس کی نیت بیمار ہے، اس کی نیت لنگڑی ہے، اس کی نیت بوڑھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، نیت صاف ہونی چاہیے، مال حلال کا ہونا چاہیے، عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کچھ موجود ہوا، قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس نہ تو تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے
اور نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس قربانی کرنے والے کا تقوی پہنچتا ہے۔ جانور بھی ہم نے کھا لیا، سری پائے بھی ہم کھا گئے، گوشت بھی ہم کھا گئے، سارا کچھ ہم نے کر لیا، اللہ کو کیا ملا؟ اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ ہمارا تقوی ہے۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر جانور میں عیب ہوگا ایسی قربانی اللہ نے قبول نہیں کرنی، اور اگر قربانی کرنے والے کے دل میں عیب ہوگا تب بھی اللہ نے قربانی قبول نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے پاس تو نہ کلیجی جائے گی، نہ اللہ کے پاس جناب پھیپھڑے جائیں گے، نہ اللہ کے پاس گردے جاتے ہیں، نہ اللہ کے پاس جو ہے وہ گوشت جاتا ہے، نہ چوڑی پہنچتی ہے، نہ مغز پہنچتا ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو بھی چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی ہے دل میں۔ اگر مال حرام کا ہوا، اگر دل کے اندر ریاکاری ہوئی، اگر دل کے اندر کھوٹ ہوئی، دکھلاوا ہوا، اللہ نے قربانی قبول نہیں کرنی۔ اور ہم میں سے سینکڑوں لوگ بڑی دیکھ بھال کر کے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، کہیں کانا نہ ہو، کہیں لنگڑا نہ ہو، کہیں بیمار نہ ہو، کہیں کوئی اور خرابی نہ ہو، مگر تھوڑی دیر اپنے دل میں بھی ہم دیکھ لیا کریں، آیا ہمارے دل کے اندر کوئی کانا پن تو موجود نہیں ہے؟ ہماری جیب کے اندر حرام کا پیسہ، لنگڑا پیسہ تو نہیں رکھا؟ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزعن، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی دو دانتا ہی قربانی میں ذبح کرو، لیکن اگر تمہیں مشکل ہو، دشواری پیش آئے تو پھر بھیڑ کی جنس میں سے جزا قربان کر لو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی میں وہ جانور ذبح کرنا چاہیے جو کہ دو دانتا ہو، یعنی جس کے دودھ کے دو دانت گر چکے ہوں اور مزید اس کے علاوہ میں دو دانت نکل آئے ہوں، وہ جانور قربانی میں قربان کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر فرمایا کہ تمہارے لیے مشکل ہو، وہ مشکل کئی قسم کی ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں دو دانتا نہیں ملتا، آپ کی قوت خرید دو دانتے کو نہیں پہنچ پاتی، تو پھر فرمایا کہ بھیڑ کی جنس میں سے جزا قربان کر لو، بھیڑ کی جنس میں سے جزا قربان کر لو۔ اور یہ جزا کیا ہے؟ جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو، یہی جمہور کی رائے ہے۔ بھیڑ کی جنس میں سے جزا اسے کہا جاتا ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو، اور اسی طرح اس کے علاوہ مختلف اقوال ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ قربانی کے لیے بھیڑ کا جزا تب جائز ہے جب دو دانتا میسر نہ ہو، اور دو دانتے کے ملنے کی صورت میں پھر بھیڑ کی قربانی یا دو دانتے کی قربانی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا وہ دو دانتا ہی قربان ہوگا۔ اور جمہور کی رائے یہاں یہ ہے
کہ بھیڑ کے جزے کی قربانی بہر صورت جائز ہے، دو دانتا ملے یا نہ ملے، اور اس حدیث کو انہوں نے استحباب پر محمول کیا ہے، اور جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور بھیڑ کے سوا کسی اور جنس کا جزا تو وہ کسی صورت میں قربانی کے لیے کفایت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ابو داؤد 3140 3141 وغیرہ۔ اگلی حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بعوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء، اخرجہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہم قربانی والے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں، اور ہم کانا یا ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کے کان کا سامنے والا یا پیچھے والا حصہ کٹا ہو، یا کان میں سوراخ ہو، یا جس کا کان لمبائی میں کٹا ہوا ہو۔ یہ روایت سندن حسن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بے عیب جانور، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها علی المساکین ولا اوتی فی جزارتها شیئا منها متفق علیہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی پر مامور کیا، مجھے حکم دیا کہ میں ان قربانی کے اونٹوں کا گوشت، کھالیں وغیرہ مساکین میں تقسیم کر دوں، اور قصاب کی اجرت میں اس میں سے کچھ بھی نہ دوں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت بیچنا نہیں ہے، اور ان کو مساکین میں تقسیم کرنا ہے، کھالے وغیرہ اور دیگر جو چیزیں ہیں جانور کی، اور قصاب کو قربانی کے جانور میں سے اجرت میں سے کچھ نہیں دینا، یعنی کسائی کی جو اجرت ہے وہ علیحدہ سے اس کو ادا کرنی ہے۔ یہ وہ اونٹ تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے لیے یمن سے لائے تھے، اور ان کی تعداد 100 تھی۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت، چمڑا اور جانور کا سامان، پالان، رسی وغیرہ سب کچھ خیرات کرنا چاہیے، اور قصاب کو اجرت گوشت وغیرہ میں سے نہیں دی جانی چاہیے۔ اگلی حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 بندوں کی طرف سے قربان کیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے 7 بندوں کی طرف سے قربان کی جائے گی، اور یہ ضابطہ اصول حج عمرے سے متعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ
आम कुर्बानी में एक ऊंट 10 बंदों की तरफ से भी करना जायज है। जैसा कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत, हम सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कुर्बानी का वक़्त आ गया, हमने गाय में 7 बंदे शरीक हुए और ऊंट में 10 बंदे शरीक हुए। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1501, इब्ने माजा हदीस नंबर 3131। मोहतरम मेरे प्यारे भाइयों, ये आज का सबक नंबर था 284। आज के सबक में मालूम हुआ कुर्बानी के जानवर का ऐब से पाक होना चाहिए। कुर्बानी में 2 दांता जानवर ज़बह करना चाहिए। मुश्किल दुश्वारी की सूरत में भेड़ की जिन्स में से 1 साला की कुर्बानी भी दुरुस्त होगी। और कुर्बानी के जानवर में से कसाई को उजरत नहीं देनी चाहिए। और मालूम हुआ कि आम कुर्बानी में ऊंट में 10 बंदे भी शरीक हो सकते हैं और गाय बैल में 7 बंदे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।